دوسری چیز ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سادگی ہے کہ سادہ ماحول، گھر کا کھانا سادہ رکھیں، زیادہ اوپر جانے کی کوشش نہ کریں، اور بازار کے جو کھانے ہیں سارے جسمانی اعتبار سے بھی مضر ہیں اور روحانی اعتبار سے بھی مضر ہیں۔ گھر میں پکے گا تو نماز پڑھنے والی، قرآن پڑھنے والی، ذکر کرنے والی خاتون کھانا بنا رہی ہے، اس کا اثر کچھ الگ ہوگا۔ ہوٹل میں پکا ہوا کھانا ہے، کون پکا رہا ہے؟ جن کو پاکی ناپاکی کا پتہ نہیں ہے، ان بازار سے ہوٹلوں سے لا کر گھر میں کھانا کھایا جاوے۔ ہاں، یہ انسانی تہذیب نہیں ہے، یہ فطری تہذیب نہیں ہے۔ اور پھر ہوٹلوں میں جانا بالکل بے حیا بن کر، آوارہ بن کر، اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا ہماری اس قوم کے لیے خصوصاً، کہ جن کی ماؤں نے بڑی مشقت کے ساتھ ایک وقت کا سالن 2 وقت چلا کر اپنا گزارا کیا ہو، اور جنہوں نے رات کے چاول صبح کے چائے میں پیے ہوں، چائے کے ساتھ وہ چاول کھائے ہوں، اور جنہوں نے چٹنی روٹی پر گزارا کر کے اپنے بچوں کو پالا پوسا ہو، کیا اس قوم کی عورتیں اپنے شوہروں لے کر بازاروں میں آوارہ بن کے پھریں اور ہوٹلوں میں بے حیا بن کر ہزاروں روپے وہاں لٹاوے؟ یہ کوئی عقل مندی کی چیز نہیں ہے۔ ہوٹلیں آباد کرنے کے لیے نہیں ہیں، وہ تو مجبور لوگوں کے لیے ہے، مسافروں کے لیے ہے۔ یہ اسلامی معاشرے میں نہیں تھا کچھ بھی۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں کوئی ہوٹل نہیں تھی، خلافت کے ادوار میں ہوٹلیں نہیں تھی۔ ابھی بھی ہم ایک ملک میں گئے جہاں خلافت تھی کچھ سالوں پہلے، تو وہاں انہوں نے سنا، اور ابھی بھی اس قسم کے کچھ مہمان خانے وہاں موجود تھے کہ خلافت کے زمانے سے چل رہا ہے کہ کوئی بھی مسافر، کوئی بھی بھوکا، کوئی آدمی پریشان حال ہو تو یہ حکومت انتظام کرتی ہے ان کے کھانے کا کہ یہاں آ کر وہ کھانا کھا کے جاوے، اور اگر گھر میں کوئی بوڑھے ماں باپ ہو تو ان کا یہاں سے ٹفن لے کر جاوے، اس کا کوئی پیسہ نہیں ہوتا۔ اور اب یہ عیاشی کے اڈے بن گئے، خواہشیں پورے کرنے کے لوگ وہاں جا رہے ہیں۔ ہم اس کا ذریعہ نہ بنے، اللہ کے لیے اللہ سے شرم کریں، اللہ سے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ 10-20 کلومیٹر جا رہے ہیں، وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا۔ ابا نہیں ہے وہاں، ہمارے بھائی نہیں ہیں، ہمارے شہر کے معزز لوگ نہیں ہیں وہاں، شہر کے اہل علم وہاں نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارا وہ اللہ جس کی نہ سونے والی آنکھیں ہمیں ان ہوٹلوں میں دیکھ رہی ہیں، ان بازاروں میں دیکھ رہی ہیں، ان پارکوں میں، ان کلبوں میں اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ کسی سے غافل نہیں ہے، اس کے وہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، اس کے وہاں ڈھیل ہے، نتیجے اچھے نہیں ہیں ان چیزوں کے، انجام ان چیزوں کا اچھا نہیں ہے۔ عقل مندوں کو اشارہ کافی ہوتا ہے، انجام اس کا اچھا نہیں ہے۔ یہ آوارگی کے راستے ہیں، یہ عیاشی کے راستے ہیں، یہ بدماشی کے راستے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو بدماشی سکھا رہے ہیں کہ 2 میاں بیوی 3 بچوں کو لے کر آج شہر کی ہوٹل میں کھانے جا رہے ہیں، یہ ان کو بدماشی کا راستہ بتا رہے ہیں، عیاشی کا راستہ بتا رہے ہیں۔ کل کو پھر شہر کے باہر کی ہوٹل میں جا رہے ہیں، یہ ان کو ایک قدم آگے بڑھا رہے ہیں۔ عید کے دن 10 کلومیٹر دور جا رہے ہیں، یہ تیسرا قدم بتا رہے ہیں۔ اور پھر اپنے بچوں کے ساتھ، فیملیوں کے ساتھ ٹور پر جانا اور ہزاروں روپے برباد کرنا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ ایک زمانے میں میاں بیوی شادی کے بعد جاتے تھے، وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس بیوی کا تعارف کرانے جاتے تھے کہ یہ میری بیوی ہیں۔ بیوی کو بتاتے، دیکھو یہ تمہاری پھوپھی ہے، یہ تمہاری خالہ ہے، یہ میری خالہ آپ کی خالہ ہے، یہ میری پھوپھی آپ کی خالہ ہے، ان سے صلہ رحمی کرنی ہے، ان سے ہمارا تعلق ہے، ان سے ہماری رشتہ داری ہے۔ اس وجہ سے ان کو لے جاتے تھے، یہ اس کی غرض ہوتی تھی۔ اب وہ ہے کہ شادی کے بعد گھومنا پھرنا پارکوں میں، کلبوں میں، ہوٹلوں میں، اور پھر 500 ہزار کلومیٹر تک بے حیائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ، یہ انسانی برادری کا کام نہیں، اور خصوصاً ایک مسلمان خاتون کا کام نہیں ہے، ایک اللہ کی نیک بندی کا یہ کام نہیں ہے۔ کوئی اس طرح سے کرے، اپنے گھر میں رہے۔ شادی گناہ کرنے کے لیے نہیں کی تھی، شادی تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کی تھی، شادی تو ایمان کا حصہ ہے، شادی اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے کی تھی۔ اس لیے گزارش ہے اپنی شادیوں کو سادہ کریں۔ منگنی جو ہے وہ تو ایک ایگریمنٹ ہے شادی کا، منگنی سے شادی نہیں ہو جاتی، ایک خالی کال قرار ہے۔ منگنی کے بعد منگیتر جو بھی ہے لڑکی یا سامنے لڑکا ہے، تو ان دونوں کے درمیان کا وہی حکم ہے جیسے ایک اجنبی ہو، اس سے بات کرنا جائز نہیں ہے۔
ہاں ایک نظر اس کو منگنی سے پہلے دیکھنا جائز ہے، منگنی کرنے کے لیے، منگنی کرنے کے لیے لڑکی کو یا لڑکا لڑکی کو یا لڑکی لڑکے کو ایک نظر دیکھے، وہ منگنی کرنے کے لیے ہے۔ اب منگنی ہو گئی، اب ختم، اب وہ ایک دوسروں کو دیکھ نہیں سکتے جب تک نکاح نہ ہو جائے، بات نہیں کر سکتے، وہ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ بات کر سکتے، یہ شریعت کا حکم ہے، حرام ہے ان کا ملنا۔ اگر یہ منگنی سے پہلے باتیں کر رہے ہیں، منگنی سے پہلے ملاقات کر رہے ہیں، تو ان کی تو بنیادی ٹیڑھی پڑی ہے، اللہ کی نافرمانی پر بنیاد پڑی ہے، اس شادی میں برکت نہیں ہو سکتی، ان کی زندگی تباہی لائے گی، چاہے وہ کچھ بھی کر لے، چاہے کچھ بھی کر لے۔ یوں یہ دودھ پھٹا ہوا ہے، یہ پھٹا ہوا دودھ ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کو اب کوئی دودھ نہیں بنا سکتا دنیا کی، کیونکہ انہوں نے غلط بنیادیں ڈالی۔ ہاں سچی پکی توبہ ایک راستہ ہے کہ جن سے جاہلیت میں گناہ ہو چکے، بھول میں جنہوں نے گناہ کر لیے، ان کے لیے توبہ ایک راستہ ہے کہ سچی پکی توبہ کر کے کر سکتے ہیں، لیکن جو جان بوجھ کر رہے ہیں وہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، اس لیے اس سے پرہیز کریں، منگنی کے بعد اب باتیں نہ کریں۔ اگر عمر کو پہنچ چکے ہیں تو ان کا نکاح کرا دیں، اگر وہ عمر کو پہنچ چکے ہیں تو ان کا نکاح کرا دیں، رخصتی کے لائق ہے تو رخصتی کروا دے، چاہے گھر نہ ہو، کرائے کا مکان لے لیں۔ اکثر ہماری جو ابھی ماں بہنیں بیٹھی ہیں، ان میں سے اکثر وہ ہوگی جنہوں نے کرائے کے کمروں میں اپنی زندگیاں گزاری ہے، یا گھر کے اوپر کے چھوٹے چھوٹے کمروں میں اپنے 5-10 سال گزارے ہیں۔ کرائے کے کمرے میں ان کو رخصت کر دیں، رخصتی کرنے کے لیے اگر مہر کا انتظام نہیں، مہر کو ادھار کر دیں۔ جب شادیاں شادی ہوگی یہ ساری چیزیں آسان ہو جائے گی۔ حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شادیاں سادہ ہوگی اور سستی ہوگی تو زنا مہنگے ہو جائیں گے، مشکل ہو جائیں گے، اور اگر شادیاں جو ہے مہنگی ہو گئی تو پھر زنا آسان ہو جائیں گے۔ شادیوں کو سادہ بناویں۔ ہاں یہ جو تکلفات ہیں، مہنگے مہنگے کپڑے ہیں اور مہنگی مہنگی چیزیں ہیں اور 50-50 ہزار کا فرنیچر، عقل ماری گئی ہے، عقل ماری گئی ہے۔ جس بیڈ پر رات کو 6-7 گھنٹے سونا ہے، کیا وہ 50,000 روپے کا ہوگا؟ 50,000 روپے کا پلنگ، عقل ماری گئی ہے۔ ہاں یہ اسراف نہیں، تبذیر ہے، اور اس سے اوپر کی چیز ہے۔ اپنی زندگیوں کو سادہ بناویں، ہاں ان رواجوں میں نہ پڑیں۔ فرنیچر کوئی ضروری چیز نہیں ہے، وہ اسراف ہے، اسراف سے اوپر تبذیر ہے، اور تبذیر سے اوپر کیونکہ خواہشات کے واسطے ہیں، یہ ضرورت کا نہیں ہوتا، اس میں بہت سارا خواہش در خواہش اس میں ہے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت ہے۔